بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر لازمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کو اب ٹرانزٹ فلائٹ پر ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولیات 27 اگست سے دستیاب ہو جائیں گی۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے اگر آپ کو آگاہی فراہم کریں تو پاکستان سے سفر کرنے والے ایسے مسافر جو کہ دبئی کے لیے ٹرانزٹ پروازوں پر ہیں، انہیں پرواز سے پہلے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اس بارے میں ایمریٹس ایئر لائن نے اپنی ویب سائٹ پر یہ اعلان کیا ہے کہ نئے قانون کا اطلاق 27 اگست سے ہو جائے گا، اور اس سے پہلے یو اے نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان سے آنے والے مسافروں کو ایئرپورٹ پر پرواز سے 6 گھنٹے پہلے ہی ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ اس بار میں ایمریٹس نے اب مزید اعلان یہ کیا ہے کہ مسافر جو دبئی کے لیے یا دبئی سے سفر کر رہے ہوں گے وہ 27 اگست سے دبئی سے پاکستان آنے یا واپسی کے لیے ایئرپورٹ پر ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ لازمی کروائیں گے۔ یہ ٹیسٹ پرواز سے 6 گھنٹے پہلے کیا جائے گا، اور ابھی پاکستان کے تمام بڑے ایئرپورٹس یو اے جانے والے مسافروں کو ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے آنے والے مسافروں کو پرواز سے 48 گھنٹے پہلے ہی ایک پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا، جس کی رپورٹ لازمی طور پر کیو آر کوڈ کے ساتھ ہو۔ یاد رہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے گزشتہ روز اور ہفتے یہ اعلان کیا تھا کہ 15 اگست سے اب تک 12,000 کے قریب مسافر براہ راست اور ٹرانزٹ مسافروں پر یو اے کا سفر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت یو اے نے بیرون ملک پھنسے شہریوں کو بڑی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی نے ویزا اور ریزیڈنسی سے متعلق محکمے نے جی ڈی آر ایف اے نے خوشخبری سنا دی ہے کہ بیرون ملک پھنسے دبئی کے رہائشیوں کے ایکسپائر ویزوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ مکمل تفصیلات سے آگاہی فراہم کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ محکمے کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا اور اس پروسیجر پر عمل کچھ شرائط کے مطابق ہی ہوگا، جیسے کہ اس اقدام سے فائدہ اٹھانے والے رہائشی 20 اپریل 2021 سے نومبر کے دوران رہائشی ویزا کی ایکسپائر ہونے کی تاریخ سے ہی یو اے سے باہر ہوں، اور اس عرصے کے دوران ہی ایکسپائر کی درخواست پر ریزیڈنسی فائل کینسل نہ کی گئی ہو، اور جو بھی رہائشی اس شرط پر پورا اترتا ہے تو اس کے ویزے میں نومبر تک توسیع کر دی جائے گی۔ اس بار میں میڈیا رپورٹس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بیرون ملک پھنسے رہائشی ملک میں داخل ہوں گے تو سسٹم انہیں اپنا اسٹیٹس تبدیل کروانے اور ویزے کی تجدید کے لیے انٹری کی تاریخ سے 30 دن کی رعایتی مدت بھی فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ رواں ماہ میں متحدہ عرب امارات یو اے نے شناختی کارڈ کا جدید وی این بھی جاری کیا اور صارفین کے لیے اجراء کا اعلان بھی جاری کیا تھا، اور کارڈ کو اس کی میعاد ختم ہونے تک استعمال کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اماراتی پاسپورٹ اور قومی شناخت کارڈ بنانے اور منصوبے کے دور کے حصے کے طور پر سامنے آئی ہے، اور اس بارے میں ایمریٹس نیوز ایجنسی نے فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سہیل سعید الخیلی کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ایمریٹس آئی ڈی کی نئی جنریشن کا اجراء وی این کے اصول کے فریم ورک کے اندر ہی آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں الیکٹرانک ٹریکنگ کلائی بینڈ ہٹانے والی سروس کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت الیکٹرانک کلائی بینڈ ہٹانے کی سروس کو سیاحی عوام اور کورونا سے نبرد آزما مریضوں کے لیے آج سے پرائم اسٹیبلش سینٹر ابوظہبی نیشنل نمائش سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ سہولیات کورونا پرائم اسسمنٹ سینٹر زید پورٹ یعنی کہ پرل زون میں دستیاب تھی۔ اس بار انہوں نے کہا کہ اپنے بیان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد سہولیات کی شہریوں تک آسانی رسائی کو یقینی بنانا اور ان قوانین کا اطلاق ابوظہبی میں کورونا کی شکار مریضوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک میں امارات آنے والے سیاحوں کو بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے افراد کو ایک پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریکنگ کلائی بینڈ پہننی ہوتی ہے اور گھر یا قرنطینہ کے لیے مختص جگہ پر قرنطینہ کرنا ہوتا ہے۔ قرنطینہ کے دوران سینٹرز پر ان کا پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نتیجہ منفی آ جائے تو کلائی بینڈ کو اتار لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت راس الخیمہ میں کسی بھی ایونٹ میں شرکت کے لیے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب
تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ کے حکام نے کرونا قوانین میں نرمی کی ہے اور اب سے کسی بھی ایونٹ میں شرکت کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی۔ اس بار میں اماراتی گورنمنٹ میڈیا آفس کے مطابق کسی بھی نمائش، سوشل کلچر اور آرٹسٹک ایونٹس میں شرکت کرنے والے شرکاء کے لیے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا ضروری ہے اور دوسری خوراک کو لگوائے ہوئے بھی 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو۔ اس بار میں معمر اور دائمی امراض میں مبتلا افراد کے لیے ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بھی نہ گزرا ہو اور ویکسینیشن کی تصدیق الحسن ایپ پر کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی شرکاء کو ایونٹ سے 48 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کروانا پڑے گا اور ایونٹ اور شادی ہالز میں گنجائش کو 60% تک بھی بڑھا دیا گیا، تاہم مہمانوں کی گنجائش اس وقت 300 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کن مقامات پر گنجائش بڑھائی گئی ہے، اس بارے میں بھی امارات نے بہت سارے عوامی مقامات پر گنجائش بڑھا دی۔ ہوٹلز اب پوری گنجائش پر کام کر سکتے ہیں، تاہم سماجی فاصلے کا خیال اور اس بارے میں فیس ماسک کا استعمال بھی لازمی طور پر کرنا ہوگا۔ اس بار میں آپ کو بتاتے چلیں کہ شاپنگ مال اور ریسٹورنٹس میں 80% گنجائش پر کام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ریسٹورنٹس میں ایک ٹیبل پر آپ 10 افراد بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ تفریحی مقامات پر جیسا کہ سینماز اور ریسٹورنٹس 80% گنجائش پر کھول رہے ہیں اور اس پر میں مسجد میں نمازیوں کو سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھ کر عبادت کی اجازت ہوگی اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی 75% گنجائش پر کام کرنے کی اس بارے میں اجازت بھی دے دی گئی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ امارات میں روزگار کے شاندار مواقع 7,000 سے لے کر 10,000 درہم تک پرکیش اور پرکشش تنخواہ بھی آپ کا حاصل انتظار کر رہی ہے، جو کہ آپ ایزی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان جابز کی کیٹیگری اور ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ تو تفصیلات کے مطابق آگاہی فراہم کریں تو اس وقت میں بہت ساری کمپنیاں اپنے انجینئر ڈپارٹمنٹ کو پر کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اور نئے اسامیوں میں میکینیکل انجینئر، ایڈمن مینیجر اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ MEP ایپلیکیشن انجینئر، پروجیکٹ انجینئر اور الیکٹریکل سیلز انجینئر اور دیگر کئی کے ساتھ بھی شامل ہیں۔ نئی اسامیوں پر تنخواہ 7,000 سے لے کر 10,000 درہم کے درمیان ہے۔ یہاں نئی اسامیوں کی فہرست فراہم کی جا رہی ہے جن پر مکمل آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس بار میں سیلز میکینیکل انجینئر، ابوظہبی میں ایک کنسلٹی کو سیلز میکینیکل انجینئر کی تلاش ہے جس کے پاس کم از کم 10 سال کا تجربہ ہو اور امیدوار کو اسٹرانگ ٹیکنیکل اور انجینئرنگ سکلز ہوں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا سینٹر ڈیزائن کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انجینئرنگ گریجویٹس انجینئر انڈیا لمیٹڈ آئل اینڈ گیس کے شعبے میں ایک معروف کمپنی ہے، انہیں کیٹرنگ بنیادوں پر یعنی کہ کنٹریکٹ بنیادوں پر بار میں انجینئرنگ گریجویٹس کی ضرورت ہے۔